یہ پورا ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے شاندار ماضی، ان کے اتحاد کی طاقت یعنی کہ خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک، بہادر، ذہین، جنگجو اور نڈر حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز کے اندر پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سنہرا ماضی ایک بار پھر سے یاد کروایا جائے، جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فکشنل، فرضی اور فحش موویز اور ڈرامہ سیریلز کے ذریعے کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے برین واش کرنے کے لیے بنتی چلی آ رہی ہیں، اور ہم لوگ خود انہیں پیسہ دے کر دیکھ رہے تھے۔ دہل سرتگال ڈرامہ دسمبر 10، 2014 کے اندر ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا چکا ہے، جس نے اہل مغرب اور یہودی لابی کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، جو کہ ففتھ جنریشن یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بھلا کر انہیں فحش و عریانی کے اندر مبتلا کرنا اور ان کے فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں کمزور کرنا تھا، انہیں اب اپنے یہ خواب اس ڈرامہ سیریل کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کا ثبوت ہے نیو یارک ٹائم کے اندر شائع ہونے والا ایک آرٹیکل، جس کے اندر اس ڈرامہ سیریل کو خاموش ایٹم بم کہہ کر تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کی بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق اور ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا۔ اس ڈرامہ سیریل نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور ان کے منصوبوں پر مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دی ہے، اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ارطغرل غازی، جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام، اس کے عروج اور زوال کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس لمبے ٹاپک کو آپ کو مختصر کر کے اور جتنا ہو سکے اسے پریسائز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 بڑے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے، جس نے اس وقت کی سپر پاور یعنی کہ منگول اور صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں، کیونکہ منگولوں کے پاس خونخوار قسم کی فوج تھی، تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی گئی، لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا۔ تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے، جب اس حملہ کے بعد یہاں کے کچھ چروائے نقل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کی زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناتولیا میں پہنچ گئے، اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل۔ جی ہاں، وہی ارطغرل غازی جس پر یہ پوری ڈرامہ سیریل موجود ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں کا بڑا لشکر تھا۔ اناتولیا کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی، جو کہ بار بار اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان الپ ارسلان جیسے عظیم حکمران نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کی آپس کے اندر لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران علاؤالدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح سے لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سلطان علاؤالدین نے خوش ہو کر اناتولیا کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا۔ اور ویسے بھی ارطغرل ایک انتہائی ذہین، ایماندار اور وفادار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ علاؤالدین کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤالدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ کبھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے ہی جیسے تھے، اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھیں۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاؤالدین مارے گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے،
इसी मौके का फायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रूमी सल्तनत के साथ मिलकर सल्जोती सल्तनत पर हमला करके इसे खत्म करने का मंसूबा बनाया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उस्मान ने एक एक करके इनके तमाम इलाके फतह करना शुरू कर दिए। रोमियो ने बदतरीन शिकस्त के बाद तातारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सुल्तान ओहान गाजी को फौज की कमान देकर भेजा, जिन्होंने तातारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि इनकी दोबारा हमला करने की जुर्रत न हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर भरोसा में दफन किया गया और इनके बेटे ओहान गाजी ने इस शहर का मुआसरा करके इसे भी फतह कर लिया और यहाँ पर इस्लाम की तारीख व तरवीज और इस्लामी कवानीन को नाफिज कर दिया। जिसके बाद ये फतुहात का सिलसिला यूं बढ़ा कि उस्मानिया सल्तनत 3 बड़े आज़मों तक फैल गई और इसकी खिलाफत का मरकज था तुर्की। इस खिलाफत के अंदर मौजूदा दौर के आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और ये खिलाफत 1924 तक कायम रही। 1923 में पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फौजें यानी कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ज़बरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर इनसे एक मुआहदा किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमले से बचाना चाहते हो तो अमन के लिए हमारी शराइत मानना पड़ेंगी, और वो शर्तें हैं ये 100 साला मुआहदा जिसे कहते हैं मुआहदा लोज़ान। इस मुआहदे पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए और ये 100 साला मुआहदा हो गया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी फौज ने अपने एक शातिर और चलाक जासूस को अरब लोगों के अंदर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए कुछ इस तरह से दाखिल किया कि वो तमाम दीनी अलूम, अरब के रस्म व रिवाज और कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ था। इसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इसने अरबों का एतमाद हासिल करने के बाद खुद को इनका आलिम और मेंटोर बना लिया। ये अरबों से कहने लगा कि क्या तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है कि तुम्हारे घर पर एक गैर अरब लोग हुकूमत करते हैं? तुम लोग इनसे अपना घर वापस क्यों नहीं छीन लेते? और वैसे भी इस जंग के दिनों के अंदर खिलाफत उस्मानिया बहुत कमजोर है और इससे बढ़कर अच्छा मौका तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इसी शख्स की बातों में आकर आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इस वक्त के मौजूदा सुल्तान ने यह सोचकर कि अल्लाह के घर के अंदर और इस मुकद्दस सरजमीन पर खून खराबा ना हो, बिना किसी शराइत के मक्का मुकरमा को आले सऊद के हवाले कर दिया, जिसका नाम बाद में इजाज़ मुकद्दस से बदलकर आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब पड़ गया। इसीलिए सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन लगाकर अर्तगल गाजी ड्रामा के मुकाबला में ममलिकत अन नार के नाम से एक ड्रामा सीरियल तैयार की, जिसके अंदर तुर्कों को एक बुज़दिल और नाअहल कौम दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो अब फिर से वापस आते हैं मुआहदा लोज़ान की तरफ, जिसकी 100 साल की मुद्दत 2023 के अंदर मुकम्मल हो रही है। इस मुआहदा की शराइत ये थी कि तुर्की के तमाम वसाइल से सुल्तान दस्तबरदारी का ऐलान करें, इनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गई, खिलाफत दोबारा से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, तुर्की पर पेट्रोल की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लग गई, इसकी बंदरगाह बासफोरस जो कि इंतहाई अहम है और एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसके एक तरफ है ब्लैक सी और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन सी। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी कोई भी गुजरने वाले जहाज़ों से कोई भी टैक्स तुर्की 100 साल तक इस मुआहदे की रूह से नहीं ले सकता, यानी कि तुर्की के हाथ पांव बांधकर इसे 100 साल के लिए एक साइड पर फेंक दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लामी तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बनाने का आगाज़ किया, जिसके बाद हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा, यानी कि तुर्की मुसलसल दीन इस्लाम से दूर होता चला गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत के अंदर हर वो काम किया जिसके करने से इस्लाम हमें रोकता है, जिसके बाद अल्लाह ने तुर्की को तैयब रजब उर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया, जिसने कमाल समझदारी और बिना फौज, अदलिया और अपोजिशन के टकराव के सेकुलर तुर्की को एक बार फिर से इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है। और 2023 तो सिर्फ 3 साल ही दूर है, जिसके बाद ये तमाम पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी और तुर्की तमाम फैसले करने के अंदर ना सिर्फ खुद मुख्तियार होगा, बल्कि अपने वसाइल दोबारा इस्तेमाल करने पर और खिलाफत कायम करने पर भी इस पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसी चीज़ ने यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं और यही वजह थी कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फौज के जरिए इसराइल और अमेरिका ने तुर्की के अंदर बगावत की कोशिश करवाई, मगर तुर्की की आवाम ने फौज के टैंकों के आगे लेट कर इस बगावत को कुचल दिया, क्योंकि ये साजिशी लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर एक बार फिर से अर्तगल गाजी जैसे मर्द मुजाहिद की तरह और सल्तनत उस्मानिया की तरह एक बार फिर से इकट्ठे हो गए तो फिर इनको हर एक जुल्म और ज्यादती का जवाब देना पड़ेगा, जो जुल्म ये एक के बाद एक मुसलमान ममालिक को तबाह करने के बाद अब तक करते चले आ रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इन्हें भी रोमियों की तरह या तातारियों की तरह रोन दिया जाएगा, मगर अफसोस कि आज का मुसलमान अपनी इस तारीख के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। इसीलिए इस ड्रामे को ख़त्म करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इसे बदनाम करके रोका जाए, जिसे यहूदी लॉबी दुनिया भर के अंदर अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए
اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح سے اس ڈرامہ سیریل کو بین کروانے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑی، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل جمع کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کی بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لیے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرے، اپنا خود کا اتحاد قائم کرے، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔